حضرت شیخ سعدی ایک حکایت لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ خسرو نے اپنی ولی عہد شیرویہ کو موت کے وقت وصیت کی اور کہا کہ اگر اس وصیت پہ تو عمل کرے گا تو لوگ تجھ سے غداری نہ کریں گے۔ وصیت یہ ہے کہ رعایا کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان سے مشورہ لیتے رہنا، کیونکہ رعیت ظالم بادشاہ سے بھاگتی ہے اور اس کو دنیا میں بدنام کر دیتی ہے، اور جو بری بنیاد رکھتا ہے وہ تھوڑے ہی وقت میں اپنی بنیاد کھو دیتا ہے۔ شیر اور شمشیر زن دونوں تباہی تو مچاتے ہیں، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ عورتوں اور بچوں کے دل کی آہ۔ بیوہ عورت کا جلایا ہوا چراغ شہر بھر کو جلا دیتا ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جو حکومتی امور میں انصاف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے مرنے کے بعد لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہر نیک و بد نے مرنا ہے تو نیک ہو کر مرنا بہتر ہے۔ عوام پر نیک بندے کو ہی متعین کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا شخص ہی ملک کو آباد رکھتا ہے، اور جو مخلوق کو تنگ کر کے تجھے خوش کرے وہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو حکومت دینا گناہ ہے جس کے ہاتھوں تنگ آ کر لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یعنی بددعا کریں۔ نیکوں کو نوازنے والا برائی نہیں دیکھتا، اور بروں پر مہربانی کرنے والا اپنی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کو فقط مالی جرمانے کی سزا کافی نہیں، اس کی تو جڑ ہی کاٹ دینا بہتر ہے۔ ایسے ہی ظالم حاکم کو مہلت نہ دے، بلکہ فوراً اس کے موٹے جسم سے کھال اتار لے، یعنی بھیڑیوں کو بکریاں کھانے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے۔ اس طرح دشمن کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اس عقائد میں عوام کی فلاح و بہبود، ان سے مشورہ لینے کی اہمیت، ظلم کا خاتمہ، بدنامی سے بچنے کی تدابیر، مظلوموں کو داد رسی کرنا، مرنے کے بعد کی نیک نامی کے اسباب، خدا ترس افسروں کا تعین، ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کر عوام کا اپنے رب کی بارگاہ میں بد دعائیں کرنا، اور نقصان کے بعد اس سے بچنے کی تدابیر کرنے کی حماقت کرنا، جیسے آج کل ہماری انتظامیہ قتل و غارت اور بموں کے دھماکوں کے بعد اس جگہ پہرے سخت کر دیتی ہے۔ بھلا جرائم پیشہ لوگ اتنی بے وقوف ہیں کہ ایک جگہ واردات کرنے کے بعد دوبارہ بھی اسی جگہ ہی واردات کریں گے؟